بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پیر کو جب آپ سے براہ راست ملاقات ہوتی ہے صبح 11 بجے اور اب آپ کے سوال لیتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں تو اس پہ بہت مزے کا فیڈ بیک آتا ہے. اور اکثر جو کمپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اس نہج پہ ہوتے ہیں کہ اب پورے خاندان میں کوئی بندہ نہیں ہے جس سے ہم بات کر سکیں یا جو ہم کو انگلی پکڑ کر بتا سکے، سمجھا سکے. ظاہر ہے کچھ موضوعات جو زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہم نہیں پوچھ سکتے. شہناز مغل یہ ہیں کینیڈا سے اور ان کا وہیں آیا میسج اور کہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ. میں نے آپ کی مدد سے 2 سال پہلے اپنی زندگی کا بہت اچھا آغاز کیا. اب تک جتنے مسئلے آپ تک پہنچ رہے ہیں، میری امی جی کہتی ہیں کہ تم لوگ خوش بخت ہو کہ ایسا محبت کرنے والا استاد ملا. کاش ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوتا. ہمیں تو ایسا لگتا تھا جیسے باندھ کر بے خبری میں مارا گیا ہو. پلیز ہر ویڈیو میں مسئلے کا حل بھی ضرور بتایا کریں. میں کینیڈا رہتی ہوں. مسز شہناز بیٹا، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر فرد کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. اس کا میاں بھی الگ، اس کا ٹیمپرامنٹ بھی الگ. تو یہ پیناڈول نہیں ہے جو سب کو لگ جائے. اسی لیے جو پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں مسئلہ سننے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے. ورنہ وہ جو تھا نا جی کہ میری بھینس اس کا کھانا نہیں کھا رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ دوائی دے دو، اس نے دی تو وہ مر گئی. اس نے کہا یہ تو تم نے میری بھینس مار دی. اس نے کہا ہاں میری بھی مر گئی تھی، اس میں نئی بات کون سی ہے. تو انفیکٹ جو مختلف ایک ہی طرح کا حل ہے وہ سب میں نہیں دیا جا سکتا. تو 033274684746 پہ کال کر کے آپ اپائنٹمنٹ لے لیا کریں. اور 1 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان سے باہر. بلکہ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو تو اب ہم نے ان کا 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا، یعنی شام 6 سے لے کے رات 10 بجے تک. میری بے آرامی تو بڑھی ہے لیکن آپ کو اور آسانی مل گئی. اچھا جی، آج کا جو مسئلہ ہم نے چنا ہے وہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میری سگی بیوی نے مجھ پر گناہ کے راستے آسان کر دیے اور انہوں نے براہ راست الزام لگایا کہ میری بیوی کی ایک عادت ایسی گندی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے پھر بھی میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں. مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. یہ لو سے ریلیشن شروع ہوا، اب ہیٹ پہ چلا گیا ہے. آج ہم اس پہ کریں گے بات، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا. السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آپ کے آس پاس جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کی فیملی میں، وہ بھی سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. سر آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. یہ احسان زندگی پر میں یاد رکھوں گی. اور الحمدللہ میرے راز سے، کہ میری سوچ سے، میرے وہم سے، میرے گمان سے کئی % اچھا ہو گیا. میری ان باتوں کا ایشوز آ رہے تھے تو وہ بھی میرے سامنے آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا جو ہم سے ہوا ہے ان کو دل پہ نہیں لینا، ریزہ سائڈ پہ. اور بابا کی کافی تفصیلی ہے ان کا میسج اور سچی بات ہے. ایسا میسج سن کے دل کو بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، جتنی خیر خواہی سے، جتنی محبت سے، جتنی سنسیریٹی سے، تو میرا رب اس میں اس سے کہیں زیادہ، ہزاروں نہیں لاکھوں گنا زیادہ اس میں تاثیر بھرتا ہے. یہ جو بے لوس ہو کے کرنے کا موقع اللہ نے دیا، یقین مانیں مجھے پختہ یقین ہے کہ میری بخشش میں اگر زندگی کے مختلف ادوار کو اٹھا کے وزن کیا جائے گا تو ان برسوں کے جو رہنمائی ہے اور جس یوں سمجھے اللہ نے مجھے سمجھداری اور دانائی عطا کی، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس میں سے اس نے اس کا کچھ حصہ مجھ تک عطا کیا اور میں نے آپ تک کو ٹرانسفر کر دیا. تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. اچھا جی، اب ہم اس پہ آتے ہیں جو آج کا موضوع ہم نے چنا ہے. ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ میری یہ
لندن میں رہتے ہیں پچھلے کئی برسوں سے، بیوی وہ یہاں سے بیاہ کے لے کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تعلق کی خوبصورتی مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کبھی ہوتی بھی ہے، یعنی جب جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جنسی عمل پہ کسی نے بندش لگا دی ہو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہو سکتا ہو، لیکن عام طور پہ ایسی نادان عورتیں یہ بندش کسی اور سے نہیں لگواتی، خود ہی لگا دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے جا کے محبت کا وقت مانگوں تو مجھے بھیک میں مانگنا پڑتا ہے، اور مجھے بھیک قبول نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جب میرے کہنے پہ وہ ریجیکٹ کرتی ہے، اپنی اویلیبلٹی کو مجھے ایکسیس نہیں دیتی، تو میرے سارے دن کی اچیومنٹ، خوشی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک جملہ کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس نے پوری زہر کی بوتل ڈال دی ہے کہ تمہیں یہی کام آتا ہے۔ اور اب اس بیوی کو دیکھ کر میرے اندر محبت کا ہر جذبہ سو جاتا ہے، مجھے اس عورت کو دیکھ کر کراہت آتی ہے، چونکہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ میرے کانوں کو کبھی بھلا نہیں لگا، چونکہ وہ کہتی ہی نہیں ہے۔ اب نام چونکہ انہوں نے اپنا AS لکھا ہے، تو AS صاحب گزارش یہ ہے کہ ایسی بیوی سے تنگ آ کر آپ نے کال گرلز کی طرف جانا شروع کر دیا ہے، اور بعض بار پروسٹیچیوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ دلیل کبھی نہیں مانی جا سکتی کہ چونکہ پروسٹیچیوٹ یا جو کال گرل ہیں وہ آپ کے کانوں کو اچھا بولتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں۔ بیٹا، جو اللہ نے رستہ بند کیا، حرام کیا، آپ کے لیے عذاب کا باعث ہے وہ، یعنی آپ کیا اس کو پورے اطمینان کے ساتھ اپنے خاندان میں اون کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے؟ آپ کو یہ عورت نہیں پسند، دفعہ مارے، چھوڑ دیجئے۔ یعنی جس عورت کو اپنے میاں کی عزت کرنی نہیں آتی، اپنے میاں کی ضرورت پوری کرنی نہیں آتی، یہ رشتہ بنا کس لیے؟ اس عورت کو اچار ڈالنے کے لیے تھوڑی بنا ہے، نہ یہ کہ گائے بھینس ہے کہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے، اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے بنا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو بناتے وقت 400 بندہ گواہی دے رہا ہوتا کہ آپ کس لیے جا رہے ہو، اور کوئی عورت وہاں جا کے ان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہوں اور درود ہوں، انہوں نے، ان کی ایک حدیث ہے یہ کہ اگر اونٹ کے کوہان پہ بیٹھا میاں بھی بیوی کو بلائے تو she has no right to refuse۔ دیکھیں، اونٹ کے کوہان پہ بیٹھ کے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، تعلق نہیں بنا سکتے، پر دیٹس دا لیول کہ آپ کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ یہ جتنی جاہل عورتیں ہیں جو کہتی ہیں نا تم میرے پاس ضرورت پوری کرنے آ گئے ہو، اور کہاں جائے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ تمہیں اللہ نے بنایا اس لیے ہے، اس لیے تم رشتے میں گئی ہو، مطلب تمہیں وہ کیا خیرات میں کھانا کھلا رہا ہے؟ تمہیں وہاں کیوں رکھا ہوا اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں؟ دوسری، جتنی جاہل عورتیں جن کو یہ ناپسند ہے وہ اپنے گھر واپس آ جایا کریں، وہاں پھر کیوں رہ رہی ہیں اس کو عذاب دینے، اس کو اذیت دینے، اس کو تکلیف دینے۔ عربی کا ایک محاورہ میں نے پڑھا، بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ عورت کی کم عقلی کے بارے میں ہے۔ محاورہ یہ ہے کہ اگر چھٹے آسمان پہ مرد کی کسی عورت سے لڑائی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو اسے وہ دل میں رکھتی ہے اور بدلہ اس کا بستر میں آ کے لیتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے، وہ سمجھتی ہے میں فاتح ہو گئی، لیکن اس نے اپنے مرد کے لیے جائز رستہ بند کر دیا۔ مرد سارے اتنے متقی نہیں ہوتے، اتنے پارسا اور اتنے پیارے نہیں ہوتے کہ ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے بعد وہ کہیں اور نہ جائیں۔ انہیں غلط راستے پہ نہیں جانا چاہیے، کسی طور پہ نہیں جانا چاہیے، پیسے زیادہ ہوں کم ہوں، آپ دوسرے نکاح میں چلے جائیے، تیسرے نکاح میں چلے جائیے، ایون چوتھے نکاح میں چلے جائیے۔ جو عورت عزت دینے پہ تیار نہیں ہے، آپ کے جو وقت ہے اس کی احترام کرنے، ریگارڈ کرنے اور آپ سے محبت پہ تیار نہیں ہے، اس کو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا دل آمادہ نہیں ہے، دل اس کا آپ سے نفرت سے بھرا ہوا ہے، تو یہ بھیک نہیں ہے، یہ مرد کا حق ہے، استحقاق ہے، یہ وہ آپ سے کوئی رعایت نہیں لے رہا۔ سو ایسی عورتیں جو نہ، اچھا یہ یاد رکھیے گا،
یہ کر کے مرد کی بے عزتی کر کے اسے انکار کر کے آپ کو فاتح نہیں بن جاؤ گے، پر اس کا گناہ کا ملبہ سارا آپ پہ آئے گا، اور اللہ کے ہاں جا کے آپ سے کیا ہوتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر ان باتوں کو وہ ڈاکومنٹ کر کے آپ کے دوستوں عزیزوں سب کو بتا دے کہ یہ بی بی آئی تو میرے پاس ہے، رہتی میرے پاس ہے، لیکن حقوق زوجیت بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو 100 میں سے 100 بندے اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قانونی طور پہ عدالت میں ایک دفعہ موجود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حق زن و شو، یعنی عدالت میں بھی جو لوگ اس طرح کی عورتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ عدالت میں بھی جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو عدالتیں پھر مجبور کرتی ہیں کہ جاؤ اور جا کے یعنی تعلق زن و شو اس کو ادا کرو۔ اگر نہیں ادا کرنا تو پھر اس رشتے کا نہ کوئی مطلب ہے، نہ کوئی اس کے میں کوئی سواد ہے، نہ خوشی ہے، تو کسی طور پہ پھر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ میری بہت سوچی سمجھی رائے ہے، چونکہ وہاں خوشی کا پودا، اس کا بیج پھوٹ ہی نہیں سکتا، اور نہ خوشی کے ساتھ جینا ہم پہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، اور یہ بالکل ناروا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔